بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما يطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور خواتین، ہمارے معاشرے میں آج نوجوان نسل کو اس کی تربیت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سارا کا سارا معاشرہ ہائپر ہے، غصے کا تیز ہے۔ ذرا سا کچھ ہو جائے، مزاج کے خلاف بات ہو جائے، ذرا سا کچھ تکلیف آ جائے، کوئی اذیت آ جائے، کوئی چیز نہ ملے تو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کو غصے کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ان الغضب من الشیطان، یہ جو ناجائز غصہ آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، یہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا آگ جو بجھتی ہے وہ پانی سے بجھتی ہے۔ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو آپ سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج جو بتایا ہے وہ وضو بتایا ہے۔ انسان کو غصہ آئے اسے چاہیے وضو کرے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے نمازی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز سے دور ہیں، ان کو تو آپ چھوڑیے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنے حاجی ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں، اور کتنے زکوٰۃ دینے والے ایسے ہیں کہ انہیں غصہ آئے تو غصہ آنے پر غصے سے بچنے کی پوری کوشش کریں، وضو کرتے ہوں۔ جو وضو کرتے ہوں، چونکہ غصے کی گندگی اور غصے کا نقصان سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ انسان غصے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی دولت وہ ایمان کی ہے۔ ایمان اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ہے، اور غصہ کرنے سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت پر آنچ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ان الغضب لیفسد الایمان، یہ غصہ ایمان کو برباد کرتا ہے، ایمان میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ کما یفسد الصبر العسل، کہ جیسے ایک کڑوا پودا شہد کو خراب کرتا ہے، تو یہ غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اور پھر غصے کو قابو کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سناتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا
اپنے غصے کو قابو کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اسے بچا لیں گے۔ اس نے غصہ روکا، اللہ نے اپنا عذاب اس سے روک دیا۔ کتنی بڑی بات ہے غصے پہ قابو پانا، اپنے غصے کو برداشت کرنا۔ اور پھر ایک مرتبہ تو یہ ترغیب دی، سمجھایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، ایسا بولا یا ایسے مکے بازیاں کی، مار دھاڑ کہ اگلوں کو گرا دیا۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو کر لے، وہ بہادر ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں غصے کو قابو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ فردد مرارا، راوی کہتے ہیں اس نے بار بار کہا اور کچھ ارشاد فرمائیں، اور کچھ بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کرنا۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جب آدمی غصہ نہیں کرے گا تو گالی نہیں دے گا، غصہ نہیں کرے گا تو طلاق نہیں دے گا، غصہ نہیں کرے گا تو مار دھاڑ نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا تو فیصلے صحیح کرے گا، جب غصہ نہیں کرے گا تو جذبات میں نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں۔ غصہ نہیں کرے گا تو قتل نہیں کرے گا، اور غصہ نہیں کرے گا تو کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے کہ جب گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب غصہ آئے گا تو غصے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو منع فرمایا لا یقضی قاضی وہو غضبان، کہ قاضی فیصلہ نہ کرے جب کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہو، غصہ آیا ہوا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے تو یقیناً، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو غصے میں آدمی بہت ہی نامناسب فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو یہیں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں غصے میں اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، محلے میں، ادارے میں، روزمرہ کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اور میاں بیوی کا آپس میں غصے میں کوئی فیصلہ کر دینا ضرور غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس گھر میں، غصے میں کہا نا میں اس گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، غصے میں کہا نا آج کے بعد سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں روتے پیٹتے ہیں۔ سارے کام غصے میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں میں تیری شادی میں شرکت نہیں کروں گا، غصہ آیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ تو بالکل غلط ہے۔ یا بسا اوقات ماں باپ مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس جو بات زبان سے نکل گئی بس اس پر عمل کرنا ہے، اور غصے میں غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ میں تیری شادی نہیں کروں گا، تو نافرمان بیٹا ہے، تو فیصلہ غلط ہے۔ یقیناً فیصلہ، کتنی باتیں غصے میں آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ تو قاضی کو بھی منع فرمایا کہ غصے کی حالت میں غلط فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس وقت فیصلہ کرے۔ تو غصہ، اب کون سا صحیح غصہ ہے، کون سا غلط غصہ ہے، کون سا جائز غصہ ہے؟ غصے کی بھی دو قسمیں ہیں۔
ایک غصہ ہوتا ہے ناجائز اور حرام، صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے، اور دوسرا غصہ وہ حلال غصہ ہوتا ہے، پسندیدہ غصہ ہوتا ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے سے نوجوانوں کے اندر غصے کو کچلنا نہیں ہے، غصے کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر غصہ نہ آئے تو بندہ تو بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور اگر بندے کے اندر غصہ نہ ہو تو یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتا، یہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتا، یہ اچھا مینیجر نہیں بن سکتا، یہ اچھا مجاہد نہیں بن سکتا۔ اگر غصہ نہ آئے تو یہ اپنے ادارے کے اندر، اپنے اپنے گھر کے اندر، گھر کے بعد شادی کے گھر کے اندر جو شادی کے بعد کی زندگی ہوتی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو غصے کو ہم نے ختم نہیں کرنا، بلکہ قرآن اور حدیث میں آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس میں غصہ ہی نہ ہو۔ ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی، قرآن حکیم کی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس میں غصہ ہی نہ ہو۔ اگر غصہ نہیں ہوگا نا اس میں تو وہ ایک معاشرے میں عجیب سا نفسیاتی مریض نظر آئے گا، اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، غصہ آتا ہی نہیں ہے، گدھا ہے، گدھا، گدھا ہوتا ہے جس کو غصہ نہیں آتا۔ جی، تو اس لیے ہم نے اپنے معاشرے میں نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، یہ اس کا احساس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہوگی کہ جائز غصہ، حلال غصہ کون سا ہوتا ہے اور حرام غصہ کون سا ہوتا ہے۔ تو حرام غصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے مزاج کے خلاف، انسان کی طبیعت کے خلاف، انسان کے ماحول کے خلاف، انسان کے کہنے کے خلاف، اس کے آرڈرز کے خلاف جب کوئی چیز دیکھے گا تو اندر میں غصہ آئے گا۔ مثال کے طور پر کھانا سامنے آیا، بھوک سخت لگی ہوئی تھی لیکن مرچیں تیز ہیں، یا نمک تیز ہے، یا کھانا کوئی اور، کوئی مرغن کھانے کا مزاج تھا اور وہ کھانا مرغن قسم کا نہیں تھا، یا جو پکانے کا کہا تھا وہ نہیں پکا، کچھ اور چیز پک گئی، ذہن بنا ہوا تھا کہ گھر جاؤں گا وہی چیز پکی ہوئی ہوگی، سامنے کوئی اور چیز آئی، تو اب یہ اس کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف۔ اب جو غصہ آئے گا نا، اب یقیناً آئے گا غصہ، تو یہ حرام غصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب غصے، اصل میں کاظم، کاظم کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، کاظم کے معنی ہوتے ہیں بجھانے کے، اور غصہ چونکہ آگ سے ہوتا ہے، آگ آگ یعنی شیطان آگ سے ہے، اور شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، تو فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو بجھاتے ہیں، غصے کو بجھاتے ہیں۔ یہ ایمان والے، یہ متقین، متقین کے اندر بھی، متقی لوگوں کے اندر بھی غصہ ہوگا، لیکن ان کی صفت یہ ہوتی ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے پر قابو پاتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے، غصے پر قابو پانا ان کی شان ہوتی ہے۔
تو معلوم ہوا قرآن حکیم کی اس آیت سے کہ متقین کے اندر بھی غصہ ہوگا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی غصہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا غصے کو بجھاتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ غصہ ہے تو برداشت کرتے ہیں نا، غصہ آتا ہے تو اس کو بجھاتے ہیں نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی غصہ ہوگا، لیکن وہ غصے پر قابو پائیں گے اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، ایسا عمل بتائیں جس کو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، غصہ نہ کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو عربوں کو اگر یہ بات کہی جائے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے، تم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث سننے کے بعد تو معلوم ہوا کہ غصہ ہر انسان میں ہوتا ہے، بس آج نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے، اس بات کا ہمیں احساس دلانا ہے کہ حرام غصہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے مزاج طبیعت کے خلاف ہو، بس۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں کیا، انتقام نہیں لیا، ساری زندگی یہ حرام والا غصہ نہیں کیا۔ اور پھر فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی اللہ کا حکم آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرتے تھے، اور جب کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک طرف تو فرمانی ہے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، غصہ نہیں کیا، پوری سیرت کے طیبہ آپ دیکھ لیں، اور دوسری طرف فرما رہی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پھر کسی کو غصہ نہیں آتا تھا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ جب شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور گناہ کا کام ہو رہے ہوں، تو پھر آدمی کو غصہ آنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن اس پر عمل ہوگا نبوی طریقے سے۔ یہاں غور کیجئے گا، اس پر عمل درآمد ہوگا نبوی طریقے سے، کہ غصہ آنے پر یہ نہ ہو کہ مکہ مار دان توڑ کہ بھی شرعی غصہ آ گیا، کپڑے پھاڑ کہ بھئی اب تو حلال غصہ ہے، نہیں، بلکہ عمل ہوگا اس پر نبوی طریقے سے عمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کئی مقامات ہیں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور غصہ آنے پر اتنا غصہ آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے خطبے کے دوران اللہ کے احکام کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی شریعت کو بیان کرتے ہوئے، اس کے قانون کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا غصے سے، اور بھووں کے درمیان ناک کے اوپر ایک رگ ہوتی تھی جو پھول جاتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے
تو چہرہ انور سرخ ہو چکا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا فُقِعَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانِ، اتنا سرخ چہرہ تھا کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا غصہ آیا ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں غصے پر عمل جو کرنا ہے وہ نبوی طریقے سے کرنا ہے۔ کیا فرمایا، ابِهَذَا أُمِرْتُمْ، تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے معاملے میں جھگڑے کرو، ام بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ، یا یہ حکم دے کے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا کہ تم بحث مباحثہ کرو تقدیر کے معاملے میں۔ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں وہ بربادی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کیا، تباہ ہو گئے، تو ناراض ہوئے۔ لہذا آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور جھوٹی خبر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، صحابہ کو بھی بڑا غصہ آیا، لیکن عمل کیسے کیا؟ عمل اس کے اوپر غصے پر کہا، اس بات پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، یہ نہیں کیا کہ ہم ایک ایک کو قتل کر دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم حضرت عثمان کا جب تک بدلہ نہیں لیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے بس، جس نے قتل کیا ہے بدلہ تو یہ ہوگا نا کہ جس نے قتل کیا بس اسی کو قتل کریں گے، اگر کئی لوگوں نے مل کر کیا ہے تو ان سب کو قتل کریں گے، اگر کسی ایک کے قتل میں کئی لوگ شامل ہوں تو پھر حاکم سب کو قتل کر سکتا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ ایک بدو آیا، مسجد نبوی کے کونے پہ اس نے پیشاب کر دیا، مٹی مٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو مٹی بچھائی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کو غصہ آیا، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، حضور کے ایک ارشاد پر وہ جان دینے والے تھے، فوراً ٹھہر گئے اور اس کو پیشاب پورا کرنے دیا۔ دیکھیں تحمل، دیکھیں پیشاب ہو رہا ہے اور مسجد نبوی میں ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور پیشاب کر رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں اس کو اپنے پاس بلایا، جانے نہیں دیا، کوئی بات نہیں جانے دو نہ، پاس بلوایا، اس کو بتایا کہ دیکھو یہ پاک جگہ ہوتی ہے اور ایسی پاک جگہ پر یہ استنجا وغیرہ، یہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے، ایسی جگہ پر یہ کام نہیں کرتے، تو اب دیکھو ہم اس کو پاک کیسے کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ سمجھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، کیا خوب معلم تھے، کیا خوب معلم تھے، کیسے سمجھانے والے تھے۔ غصہ تو آیا، اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا ذرا حساب کتاب لگائیں کہ پورے ہفتے میں ہمیں جو غصہ آتا ہے کیا وہ حلال غصہ آتا ہے یا حرام غصہ آتا ہے؟ غصہ تو آتا ہے، لیکن کیا وہ حلال غصہ ہوتا ہے یا حرام غصہ ہوتا ہے؟ کیا صرف اپنے مزاج کے خلاف دیکھنے پر ہی، جی کپڑے وقت پہ نہیں ملے، کھانا وقت پہ نہیں ملا، تیار وقت پہ نہیں ہوئے، یا مجھے تکلیف پہنچائی، یا مجھے اذیت پہنچائی، یا میرے ساتھ بدتمیزی کی، اپنی ذات کی وجہ سے غصہ آتا رہا، یا کبھی اللہ کا حکم ٹوٹنے پر بھی غصہ آتا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے، فرائض کو ذبح کر رہے ہیں، شریعت کے احکام ذبح ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں،
اس پر بھی غصہ آتا ہے حلال غصہ، یا صرف ہمیشہ حرام غصہ ہی ہمیں آتا ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی، یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چلائیں گے نا، چیخیں گے، کچھ مار دھاڑ کریں گے تو اس سے ہماری بات مانی جائے گی، ہمارا معاشرے میں روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، اور ہم بہادر کہلائیں گے۔ تو ان کو حدیث سنانی چاہیے، سمجھا کر، بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بہادر تو وہی ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو کرے، ورنہ تو کمزور ہے، بیچارہ بہت کمزور ہے، یہ تو غصے میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جو آدمی غصہ ہو، جو عورت غصہ ہوتی ہو، تو یہ تو اس کے اندر اعصابی کمزوری ہے، معذوری ہے، کمزور ہے یہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، تو بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے، یہ بہادری ہے۔ غصہ آ بھی رہا ہے لیکن اپنے آپ پر قابو پا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بات کو اگلے کی سمجھ بھی رہا ہے۔ ورنہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ شدید غصے میں، جب غصہ آدمی کو آتا ہے نا، مرد ہو یا عورت، تو اس میں، اور جو شیزوفینیا کا جو پاگل ہوتا ہے اس میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو شیزوفینیا کا پاگل ہوتا ہے اس کی عقل واپس نہیں آتی، اس کی 10 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد عقل واپس آنے والی ہوتی ہے، بس یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کپڑے پھاڑ، برتن توڑ، الماریاں توڑ، مکہ مار، تھپڑ مار، گالی گلوچ، چیخنا چلانا، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے، بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے غصے میں جب آدمی غصہ نکال دے، اپنا برداشت نہ کر سکے، تو پانی سر سے اتر جاتا ہے، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں صحیح بات آتی ہے کہ جس مسئلے کی وجہ سے، جس مصیبت کی وجہ سے غصہ آیا تھا، اس کا حل کیا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا تھا، اگر میں ایسا کرتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ لیکن کیا کریں، وہ غصہ کر چکا ہوتا ہے، میں کر چکا ہوتا ہے، گالیاں دے چکا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ چکا ہوتا ہے، آنے والے کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال چکا ہوتا ہے، اور واپسی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا۔ تو ایسی صورت میں پھر سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوتا، سوائے ندامت کے۔ وہ عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ الغضب اولہ، غضب اولہ، کہ غصے کا اول جو ابتدا ہوتی ہے، جنون، پاگل پن، اولہ جنون، اور وآخرہ ندم، اولہ جنون وآخرہ ندم، اور غصے کا جو انجام ہوتا ہے وہ ندامت ہی ندامت ہوتا ہے۔ یہ عربوں کا مقولہ ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ بعد میں آدمی کو ندامت ہو رہی ہوتی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کہا، میں نے ایسی توڑ پھوڑ کیوں کی، میں نے کوئی راستہ واپسی کا کیوں نہیں چھوڑا، بہت نادم ہوتا ہے، میں نے غصے میں کر دیا۔ اور اگر یہ غصہ قابو کر لے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مسئلے کا حل دماغ میں ڈالتے ہیں، تو اس وقت سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ غصہ قابو کر لیا نا،
اور غصے قابو کرنے میں کیا آتا ہے؟ غصے قابو کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو کرے اور ہاتھ پاؤں کو قابو کرے، بس۔ زبان پر قابو، ہاتھ پاؤں پر قابو، یہ دو کام کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ جب سجائیں گے نا غصہ ختم ہونے کے بعد کہ مسئلے کا حل کیا ہے، سارے دروازے کھلے ہوں گے اس کے لیے، اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، ایمان بھی بچا رہے گا، ورنہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ غصے کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور جتنے فضائل تھے غصے کو قابو کرنے کے، وہ بھی حاصل ہو جائیں گے۔ ایک فضیلت جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی، وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب غصے کی فضیلت آپ سنیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور دوڑ لگاؤ اس وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، لمبائی اللہ بیان نہیں کر رہے، چوڑائی سمجھ لو، تم چوڑائی شاید سمجھ سکو کہ نہ سمجھ سکو۔ عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان، ساتوں آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ وہ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو قابو کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کرتا ہے ان سے۔ تو غصے کو قابو کرنے والوں کے لیے ان میں اور لوگ بھی ہیں، متقین کی ساری صفات بیان ہوئی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی، یہ اللہ نے ان کو وسعت دی رکھی ہوتی ہے، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو قابو کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا غصے کو قابو کرنے والوں کے لیے جنت پکی ہے۔ احادیث بھی میں نے سنا دیا آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے جنت۔ تو غصے کو قابو کرنے والوں کے فضائل بڑھے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہائپر ہے، ایک تو اس وجہ سے ہائپر ہے کہ ان کے دماغوں میں، ذہنوں میں غصہ کرنے کے نقصانات اور غصے سے بچنے کے انعامات وہ ذہنوں میں نہیں ہوتے، اور بسا اوقات ہمارے نوجوان یہ سمجھ نہیں پاتے کہ حلال غصہ کیا ہوتا ہے، حرام غصہ کیا ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتے، فرق نہیں کر پاتے، کسی نے بتایا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ حلال غصہ شریعت کے ٹوٹنے پر، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آئے تو وہ حلال ہے، ورنہ تو حرام غصہ ہی ہے۔ کسی نے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے سائڈ دے دی، اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ کوئی غلط ڈرائیو کر رہا ہے، آپ کو غصہ آئے، لیکن برداشت کرنا ہے، قابو کرنا ہے۔ اب ہمارا معاشرہ جو ہائپر ہے نا، سارا معاشرہ یہ کیسے ہائپر ہوا؟ مشہور ہے ہمارا معاشرہ غصے میں آنے میں۔ ملکوں کے ملک ایسے موجود ہیں ابھی بھی کہ جہاں غصہ نہیں کرتے، آپ حیران ہوں گے ان کے ساتھ جب معاشرت اختیار کریں گے، رہیں گے، سہیں گے، بازار میں جائیں گے، ان کے ساتھ معاملات کریں گے، تو وہ عام طور سے مرد عورتیں غصہ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا معاشرہ پاکستان کا، ذرا سا کوئی اوورٹیک کر لے، ذرا سا کچھ ہو جائے، ذرا سی کوئی بات نہ ہو، فوراً ہائپر ہوتا ہے۔ جاپان اس کی شاندار مثال ہے۔ ہاں، جاپان بھی اس کی شاندار مثالیں فرما رہے ہیں۔ جاپان میں 30 سال ہو گئے ایک قتل نہیں ہوا۔ ہاں، جاپان میں فرما رہے ہیں 30 سال سے ایک قتل نہیں ہوا، تو لوگ تحمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، دونوں نواسے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، حضور سجدے میں اور آگے اوپر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غصہ نہیں آ رہا ہے،
اور آج ابا جان نماز پڑھ رہے ہوں، دادا ابا نماز پڑھ رہے ہوں، بچے شور مچا رہے ہوں، بس 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 او ہو جو قرام ہوگا اور جو گھر آسمان پہ اٹھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پتہ نا، زندگی نہیں پتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آ رہا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں تو حضرت حسن یا حضرت حسین یا دونوں بھاگے بھاگے آئے اور آ کے گود میں چڑھ گئے. غالباً خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ. تو ایک کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور ایک کو اپنے بائیں، دونوں کا بوسہ لیا اور ایک کو دائیں طرف بٹھا لیا گود میں، ایک کو بائیں طرف بٹھا لیا. ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران دیکھا مسجد کے کونے سے حضرت حسن اور حسین تشریف لے آئے، آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، راستہ بنایا اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور ممبر کے پاس تشریف لے آئے. ممبر پہ دوبارہ چڑھے اور فرمایا صدق اللہ، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. تو دیکھیں غصہ نہیں آ رہا. ایک مرتبہ نماز پڑھیں تو دونوں میں سے کوئی ایک وہ نماز کے دوران ہی دونوں ٹانگوں مبارک کے درمیان سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دیا تاکہ آسانی سے گزر جائے. دیکھنا یہ ہے کہ غصہ نہیں آ رہا. بچپن سے لے کے 9-10 سال کی عمر تک، 12 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر تک، یہ ایسی عمر ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بچوں کو غصہ کر کے دکھائیں گے نا، وہ لاشعوری طور پر، لاشعوری میں، بغیر احساس کیے وہ سمجھ جائے گا کہ ان باتوں پہ غصہ کرنا چاہیے. آپ نے اس کو ٹریننگ دی ہے غصے کی. ذرا سا ٹیبل پہ چڑھ گیا، یہ کیا کر رہے ہو، چیخنا چلانا. ذرا سا اس نے کوئی میز کا کپڑا کھینچ دیا یا برتنوں کو چھیڑا، فوراً جھڑک دیا، ڈانٹ دیا. شور مچایا، ذرا سا رو رہا ہے تو چیخنا چلانا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیبل پہ چڑھ گیا. اور کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں جو بچہ کرتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ماں غصہ کرے گی، جو باپ غصہ کرے گا، ہاں سمجھاتے رہیں پیار محبت سے. دیکھو بیٹا اس کو نقصان بتائیں، ہم نتیجہ نہیں بتاتے بچوں کو. آپ یقین کریں میری اس بات کا، اگر ہم ہر بات کا نتیجہ بچے کو بتائیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے بتائیں. غصے میں سمجھانے سے بات اگلے کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ پہلو بھی بڑا عجیب ہے. آپ غصے میں سمجھائیں گے نا تو اگلا آدمی غصے کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہوگا غصے کا، وہ بات کو پک نہیں کر سکے گا، اور اگر پک کر بھی لی تو اس کے دل میں نہیں آئے گی. تو ٹھنڈے مزاج سے سمجھائیں گے نا سمجھے گا. ہر بات کی اس کو لاجک بتائیں، بیٹا یہ کام کرو گے نا، ایسے آپ مین گیٹ دروازہ کھولیں گے تو ہوگا کیا، چھوٹے بچے بھی گھر سے باہر نکل جائیں گے. پھر باہر سے گاڑی آتی ہے، اگر گاڑی کے نیچے کوئی بچہ آ گیا خدا نخواستہ، پھر جس کو چوٹ لگ گئی، پھر اچھی طرح سمجھ جائے گا وہ بات کو اور یاد بھی رکھے گا. یادداشت بڑی اچھی ہوتی ہے بچوں کی. اگر آپ اس کرسی پہ ایسے کھڑے ہوں گے نا، کرسی پہ کھڑے ہوں گے اور پیچھے بیک سائڈ کی طرف آپ کا وزن آئے گا تو کرسی ایسے کر کے الٹے گی اور پھر آپ کا منہ جا کے لگے گا زمین پر. بتاتے نہیں ہیں ہم، چیختے ہیں ڈانٹ کے مار کے اس بچے کو کرسی سے نیچے اتارا، ڈانٹ کے دروازہ بند کر دیا. انجام کا خود پتہ ہے، بچے کو تو نہیں پتہ انجام کا، کہ انجام کیا ہے. سارے انجام جو ہوتے ہیں دن بھر کے ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے.
آگ سے کھیل رہا ہے، ماچس کی تیلی سے کھیل رہا ہے، اس کو انجام کا نہیں پتہ، لیکن ہمیں اس کا انجام اسے بتانا پڑے گا کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک کاغذ آپ اٹھا لیں مثال کے طور پہ، رجسٹر کا پیج ہوتا ہے نا، اس کو جلا لیں، یہ دیکھو کتنی بڑی آگ لگی اور وہ وہیں بجھ جائے گی، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ ماچس سے کھیلنے سے آگ لگ سکتی ہے، قالین جل سکتا ہے، اور کوئی چیز نقصان ہو سکتا، ہم انجام نہیں بتاتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کر کے نہیں دکھایا۔ تو جب ایک زندگی کا لمبا عرصہ 10 12 سال 15 سال ہم نے بچوں کو غصہ کر کے دکھایا، گھر کا جو ماحول وہ غسیلا ماحول، تو جس کی نتیجے میں بچہ اسکول میں بھی غسیلا، اپنے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں بھی غسیلا، اپنے کاروبار میں بھی غصے کا تیز، اور ڈرائیونگ میں بھی غصے کا تیز، ہر جگہ غصے کا تیز ہے۔ ظاہر ہے جب 10 15 سال بعد جب کیسٹ ری پلے ہوگی اور کیسٹ میں آپ نے جو فیڈ کیا ہے وہ غصہ فیڈ کیا ہے، تو اب پھول تو نہیں جھڑیں گے، پھول تو نہیں جھڑیں گے، وہ تو بد زبانی زبان سے باہر آئے گی، غصہ ہی زبان سے باہر آئے گا۔ لہذا جب غصہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ ہم وضو کر لیں۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکن غضبہ وفی روایت ذهب غضبہ۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کو غصہ آئے اور غصہ آنے پہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ تھم جائے گا، یا اس کا غصہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصہ آنے پہ پڑھے، وضو کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذا غضب احدکم فلیجلس، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وَإِلَّا فَاضْطَجِعْ، اگر غصہ تھم جائے بیٹھنے سے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ کیوں؟ دیکھیں جب بندے کو غصہ آتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھا ہوا آدمی وہ ایک دم کھڑا ہو جائے گا، غصہ آیا ایک دم کھڑا ہو گیا، اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے غصہ آنے سے۔ اور جو کھڑا ہوگا نا اس کو آپ بٹھانے کی کوشش کریں گے نا، وہ گر جائے گا لیکن بیٹھے گا نہیں، گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے نا تو وہ بیٹھ جائے۔ تو دیکھیں جب وہ اپنی مرضی سے بیٹھے گا نا تو وہ اپنے اعضاء کو ڈھیلا کر کے بیٹھے گا۔ دیکھیں نا، بیٹھنے کے لیے کمر کا جھکنا ہے، تو کمر کب جھکے گی؟ جب اس کے اعصاب پٹھے ڈھیلے ہوں گے، پٹھوں کو لوز کرے گا، جب پٹھے لوز کرے گا اور ڈھیلے کر کے بیٹھے گا، کمر مڑے گی اور ٹانگیں مڑیں گی، گھٹنے مڑیں گے، تو غصہ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غصے میں کمی آئے گی۔ اور جب لیٹے گا تو ظاہر ہے بالکل اپنے آپ کو اس نے لیٹا کر بالکل سارے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑے گا۔ لیٹنے پر آدمی اپنے سارے اعضاء کو، سر کو بھی ڈھیلا چھوڑ دے گا۔ بیٹھنے میں تو سر کو قابو کرنا پڑتا ہے نا، سر قابو کیا ہوا ہوتا ہے اس میں، لیکن جب لیٹ جائے گا تو سر کے جو پٹھے ہیں، گردن کے جو پٹھے ہیں، ان کو بھی ریلیکس کر دے گا، وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے پٹھے گردن کے، تو اس کا غصہ ٹوٹ جائے گا، پانی پیے گا۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک تو بچپن سے بچوں کے اندر سے غصہ بالکل ختم نہیں کرنا، بلکہ انہیں غصہ قابو کرنا سکھانا ہے، اور انہیں فضائل سنانے کہ غصے کو قابو کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا بڑی بڑے نعمتیں، انعامات عطا فرماتے ہیں۔
اور جو غصے کو قابو نہیں کرتا اس پر نقصانات کیا ہوتے ہیں، کہ صرف ندامت ہی ندامت ہوتی ہے، اور اس سے ایمان آدمی کا خراب ہوتا ہے، اور جب ایمان بگڑ گیا تو بس پھر وہ جو اس سے کروانا ہے کروا لو، ایمان ہی بگڑ گیا اس کا غصے میں، قتل بھی کر سکتا ہے، گالیاں بھی دے سکتا ہے، ماں باپ کی توہین بھی کر سکتا ہے، جو مرضی کروانا ہے کروا لو اس سے۔ تو یہ نقصانات بتانا، اور پھر بتانا کہ حلال غصہ کیا ہوتا ہے، حرام غصہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھانا، اور پھر بچپن ہی سے ان کو غصہ کر کے نہ دکھانا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہمیں بھی موقع پر اللہ تعالیٰ غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جہاں غصہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں غصہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر نبوی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما